العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اولاً میں بہت مشکور ہوں حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن شاہ صاحب کا کہ آپ نے یہاں مدعو فرما کر کچھ کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور صاحبزادہ صاحب مولانا حسیب الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور عالم اسلام کے لیے عموماً اور ان کے والد محترم کے لیے خصوصاً آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مختصر سا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان عرض کروں گا اور توجہ چاہوں گا، کیونکہ جوش خطابت تو مجھے اتنا نہیں آتا ہے، نہ ہے صحیح بات ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قیمتی وقت نکال کر سامنے بیٹھا ہو تو ایسی ہی گفتگو ہو کہ ہم ایک اچھی سوچ، ایک اچھی فکر لے کر جائیں اور ہمارے ظاہر و باطن میں تھوڑی سی تبدیلی آئے، کچھ انقلاب پیدا ہو۔ یہ مختصر سا انقلاب آگے چل کر ایک بڑے انقلاب کا سبب بن سکتا ہے۔ میں نے 3 آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی ایک فضیلت کا تذکرہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو الا سے اللہ نے شروع فرمایا۔ کلام عرب میں اس لفظ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب متکلم یہ گمان کرتا ہے کہ سامنے والا میرے کلام کو شاید مکمل توجہ سے نہ سنے، تو پہلے ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اور اس کی مکمل توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے الا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے سنو یا خبردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو یقیناً توجہ سے سننے کے قابل ہے، اور کون ایسا ہوگا جو توجہ نہیں کرے گا؟ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آغاز سے پہلے ایک ایسا حرف ذکر فرمایا کہ جو ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ اب آگے آنے والا کلام بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پھر فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا مقام قرب عطا فرما دیتا ہے تو اسے 2 بڑے انعامات سے نوازتا ہے، جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ پہلا انعام، دنیا میں اسے ہر اس خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے جو خوف آخرت کی ترقی اور آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ مطلقاً خوف سے بے نیاز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا خوف، ایمان کے زوال کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہو جانے کا خوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑے انعامات ہیں جو اولیاء کرام کو بچپن سے ہی تحفے میں عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو دنیاوی لحاظ سے بیجا خوف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، پہلا انعام۔ اور دوسرے انعام کا تعلق آخرت سے ہے کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ ان کے دل پر غم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی زبردست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، کہ دنیا میں بھی بے خوف، آخرت میں بھی غم سے آزاد۔ اگر ایک
حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آج کی تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہیں عربی صحابی، لیکن جواب کی حکمت پر غور کریں کہ انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، فرض نمازیں استقامت سے پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، غریبوں کی امداد کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ جواب دیا جو عین مزاج رسول کے مطابق تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احبا، تو پھر یاد رکھ جو جس سے محبت رکھتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اب ان دونوں آیات اور حدیث کے مفہوم و مضمون کو ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے وعدہ فرمایا کہ بروز قیامت انہیں ہر غم سے آزاد رکھے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اس کے ساتھ کر دے گا۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اسلام سے محبت رکھیں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں، اپنی عقیدت کو ان کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھائیں، ان کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی توجہ کو حاصل کریں، ان کی نظر ظاہر نظر باطن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو بہت بڑی سادہ تصور کریں، اس لیے کہ جب یہ تمام معاملات انسان کر کے ان کی محبت اپنے قلب میں بہت زیادہ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جب میدان محشر میں آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی وجہ سے ان کے قریب ہوگا، اور جب ان کے قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اعظام کو ہر غم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اسلام کو غم سے دور رکھے اور جو ان کے ساتھ ہو اسے غمگین کر دے۔ تو فرماتے ہیں انشاءاللہ جو اولیاء اسلام سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی غم سے آزاد فرما دے گا۔ اس لیے کہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اگر ایک شخص آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ پر محبت رکھتا ہے اور محبت میں بھی پاکیزگی ہو، اخلاص ہو، وارفتگی ہو، کوئی ذات شرعیہ کا لحاظ بھی ہو تو یقیناً آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی، اور جب آپ کو اس سے محبت ہوگی تو اس کی خوشی سے آپ کو خوشی ہوگی، اس کے غم سے آپ کو بھی غم محسوس ہوگا۔ اولیاء اسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ جب ان سے تعلق مضبوط ہوگا میدان معاشر میں ان کی معیت، ان کا ساتھ ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نامہ اعمال میں اس قسم کی کمی ہوئی کہ جس کی بنا پہ گرفت الہی ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے تو یقیناً ہماری پریشانی سے اولیاء اسلام غمگین ہوں گے، انہیں غم محسوس ہوگا، اور یہ تو اللہ کا پہلے ہی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غمگین نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اولیاء اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا کہ اس معاملے کے نتیجے میں اولیاء اسلام کے دل میں غم نہیں بلکہ خوشی پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ نجات ضرور عطا فرمائے جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ کوئی سر پہ کوئی ایک امتیازی نشان تو پیدا نہیں ہو جاتا، کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی پہچان اور شناخت کیسے ہوگی؟ شرح عقائد عقیدے کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے اور یہ مدارس کے سلیبس میں داخل ہے۔ اس میں جو ولی کی تعریف لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گویا کہ یہ علماء متکلمین نے اس تعریف کو لکھا ہے۔ علماء متکلمین ان علماء کو کہتے ہیں جو علم کلام سے شغف رکھتے ہیں، یہ علم کلام کے حامل ہوتے ہیں۔ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں عقائد اسلام کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے۔
لہذا یاد رکھیں کہ باب عقائد میں علماء متکلمین کا قول معتبر ہوگا. اس کے مقابل وہ تمام احکام جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، جنہیں احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں، ان سے جو علماء تعلق رکھتے ہیں انہیں فقہا کہتے ہیں. یہ علم فقہ کہلاتا ہے اور اس سے وابستہ علماء کو فقہا کہا جاتا ہے. یہ علماء متکلمین کا قول باب عقائد میں انتہائی معتبر ہے. تو علماء متکلمین لکھتے ہیں کہ الولی العارف باللہ، الولی العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما یمکن. نمبر 1 فرمایا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کی بقدر امکان معرفت رکھنے والا ہوگا. نمبر 2 المواظب علی الطاعات، کہ وہ نیکیوں پر، اچھے اعمال پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوگا. تیسرا فرمایا المجتنب عن المعاصی، وہ ہر گناہ سے اجتناب کرنے والا ہوگا. اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو لذات اور شہوات کے انہماک سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہوگا، اس سے اعراض کرنے والا ہوگا. گویا کہ یہ 4 نشانیاں. توجہ چاہوں گا بس میں انشاءاللہ پھر اپنا بیان اختتام کی طرف لاؤں گا. ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ولی اسے سمجھتے ہیں جو ہماری کسی بھی مشکل کو آسان کر دے. اس کے بعد چاہے اس کا حلیہ کیسا ہی ہو، وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہو، وہ کتنے ہی غلط قسم کے معاملات میں ملوث ہو، ہمارا کام ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے، فوراً سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. دکان نہیں چل رہی، اب ایک شخص جس کا ظاہر باشرع نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر خود عمل نہ کر رہا ہو، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں پہ کی ترغیب دیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، لیکن وہ اگر ہمارے لیے دعا کر دے اور ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا ولی. تو دیکھیں اگر اس طریقے سے ہم ہر شخص کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے جواب میں ولایت کا درجہ دیتے رہیں گے، اس کو ولی مانتے رہیں گے، تو پھر اچھے لوگوں سے دور ہو جائیں گے. یہ جو بعض آستانے جس پہ غلط قسم کے لوگ براجمان ہیں اور صحیح اور اچھے انداز سے آستانے چلانے والوں یا آستانے والوں کو بدنام کر رہے ہیں، اس کی بڑے وجہ یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خود حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایسے ایسے ہماری زندگی میں مشائخ آئے، حالانکہ ان کو مشائخ کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے، آنکھیں بند کرتے نماز پڑھ دیتے. بلکہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک نماز پڑھتا ہوں بغداد میں، دوسری پڑھتا ہوں مدینے میں، تیسری پڑھتا ہوں مکے میں، چوتھی پڑھتا ہوں اجمیر میں، 5ویں پھر پاکستان میں پڑھتا ہوں. تو حضرت دیکھا تو نہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کہتے بے وقوفو دیکھا نہیں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہاں پہنچ جاتا ہوں اور وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، دل کی نماز. اور جو عام بیچاری جاہل قوم ہوتی ہے جس کو ایک صحیح ولی کی شناخت حاصل نہیں ہے، جو ایک صحیح آستانے کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، وہ ان کے پیچھے بھی چل پڑتی ہے. ایسے ایسے مجھے لوگ ملے ہیں کہ جو خراب قسم کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. ایک محفل میں مجھے بٹھا دیا کسی پیر صاحب کے ساتھ، تو خیر میں تو فوراً اٹھ کے چلا گیا، میں ایسی محفل میں بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا ہوں. تو جواب میں واہ 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 واہ، اور بولے کہ آپ کو نہیں پتا اس میں ایک ایک گالی کے اندر معرفت پوشیدہ ہے، یہ گالی کے اندر کیا کیا آپ کو کیا معلوم. ایک پیر صاحب تھے، وہ ان کا ایک نائی مرید تھا، اس کی دکان پہ گیا. میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں اپنے علاقے کا، کہ وہ پیر صاحب اترے گاڑی سے تو مرید نے گانے چلا دیے دکان میں، پیر صاحب بیٹھ گئے گانے سن رہے ہیں. تو کسی نے اس سے کہا کہ یار تیرے پیر صاحب بڑے عجیب ہے، گانے سن رہے، تجھے منع نہیں کرتے، خود بھی سن رہے تو بھی سن رہا.